اور خبر آپ کو دیں کہ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے. فیصلہ آ چکا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے فاروق اعجاز سے. جی فاروق، ڈیٹیلز دیجیے. جی بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. توشہ خانہ کیس میں جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی درخواست کو خارج کر دیا ہے. اور اب کیس کی سماعت 29 اپریل کو ہی ہوگی، جو کہ پہلے عدالت کی جانب سے تاریخ دی گئی تھی. اسی تاریخ کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے ارلی ہیئرنگ کی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس پر آج عدالت کی جانب سے سماعت کی گئی. اور الیکشن کمیشن کے وکیل اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، اور ان کی جلد سماعت کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے فاروق اعجاز، آگاہ کر رہے تھے آپ. توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی. توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی. توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی ہے. عمران کی جلد سماعت کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جو کہ خارج کر دی گئی ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی یہ درخواست کی گئی تھی، یہ درخواست اب خارج کر دی گئی ہے. فاروق اعجاز، ڈیٹیلز دیجیے گا. جی بالکل، توشہ خانہ کیس میں جلد سماعت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1 ماہ کی تاریخ دی گئی ہے اور اس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے اس کیس کی، جس پر آج عدالت نے فریقین کے دلائل سنے، جس میں خواجہ حارث کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے. اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب یہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے الیکشن کمیشن کی جو جلد سماعت کے حوالے سے درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اور اب کیس کی سماعت 29 اپریل کو ہی ہوگی. اس سے پہلے 29 اپریل کے حوالے سے عدالت نے وقت دیا تھا کہ 29 اپریل کو سماعت ہوگی. اسی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی جائے. تو آج عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب الیکشن کمیشن کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو دلائل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس میں جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے دلائل دیے، عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جلدی سماعت کا کیا جواز ہے، اس میں پیسے اور وقت دونوں کا ضیاع ہے. خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن نے خود 29 اپریل کی تاریخ لی اور پھر جلدی سماعت کا یاد آ گیا. وکلا کی ہڑتال کی وجہ سے بھی کیس کی سماعت ملتوی ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کا ایک کیس ہے، جس میں فرد جرم 1 سال سے عائد نہیں ہو سکی. 31 مئی 2022 کو یہ درخواست فائل ہوئی تھی علی حیدر گیلانی کے خلاف، جس پر ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کے کیس میں 1.5 ماہ کی تاریخ پڑی، جس پر کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی درخواست دی گئی. لیکن عمران خان کے معاملے میں 1 ماہ کی تاریخ دی گئی، تو اس پر الیکشن کمیشن کو تکلیف ہو گئی. اس کے علاوہ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس میں کیا خصوصی دلچسپی ہے. انہوں نے کہا کہ جس نے بھی عمران خان کے خلاف درخواست فائل کی ہے وہ انہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ 10 دن عید کی چھٹیوں میں رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے فاروق، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے، اور توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست اب خارج کر دی گئی ہے. فاروق اعجاز، آپ آگاہ کر رہے تھے، شکریہ.